مجھے ایک جو سوال ہے جو میرے اپنی ذاتی پرسنل لائف سے ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی اتنا نرم ہوتا ہے کہ بس اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. اور پھر جب زندگی کی مصروفیات آتی ہیں، بچے گھر، پھر وہ اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ. اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی جاب میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جو ڈیسیژن ہم لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے پاتے، پریشرائز ہوتے ہیں، اور وہ ہم ڈیسیژن نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اوپر جو حکمران وہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سائن کے ساتھ اوریجنل جاتے ہیں ڈیسیژن، لیکن جب وہ وہاں سے چینج ہو جاتا تو وہ گلٹ ایک ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی کہ ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں، لیکن پریشرائز جب ہوتے ہیں تو وہ پھر جیسے رولز چینج ہوتے ہیں تو اس میں وہ بہت گلٹ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گا اور ہماری یہ عذر قبول کرے گا یا کیسے. یہ ایک چیز ہے نا، یہ آپ رہنمائی. آپ نے پہلا سوال کیا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، کبھی نرم ہو جاتے ہیں، کبھی دل سخت ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان خطائیں کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑے پر جب داغ لگتا ہے دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے دلوں پر بھی دھبے پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اسی وقت توبہ کر لے تو اسے واش آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہی دھبا پھیل کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر دل سیاہ ہو جائے اس میں نیکی کی بات نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کریں اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. تو دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، سختی کو دور کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا، آخرت کے حالات کو یاد کرنا، اور دوسرے قرآن کی تلاوت. ہمارے یہاں جو تلاوت ہوتی ہے اس میں کسی کو سمجھ نہیں آتی اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اس لیے آپ اپنے لیے ضرور سوچئے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے اپنی زبان میں. فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، بیساکھیوں پہ نہیں چلنا چاہیے. اپنے پاس نالج ہو نا تو پتہ چلتا ہے جب تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے دل میں نرمی آتی ہے. اسی طرح سے نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام انسان کرتا ہے نا، اتنے اچانک اتنے بڑے کام نہیں ہوتے انسان سے کہ انسان کی زندگی بدل جائے. لیکن یہ ہے کہ دل کی سختی میں نا یہ جو سکرولنگ ہے نا اس کا بھی بڑا دخل ہے. آپ جب سکرول کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ رہتے ہیں، اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جیسے بچے بھول جاتے ہیں ہم نے کچھ کھایا تھا. ایک میری لینڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی تھی، صرف ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے لوگوں کو میڈیا سے دور رکھا جائے، موبائل نہ ہو، باقی گیجٹس نہ ہو. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے سر پھٹ رہے ہیں درد سے، اور ہمیں لگتا تھا ہمارے اندر ایک غصے کی کو طوفان تھا، ابال آتے تھے کہ ہمیں اس سے سب سے زیادہ نفرت ہو گئی جس نے ہمیں اس میڈیا سے دور رکھا. تو اس وقت یعنی اس کو میڈیا ایڈکشن فرسٹ ٹائم اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا کہ میڈیا کی وجہ سے ایڈکشن ہو جاتی. تو یہ ایڈکشن جو ہے نا یہ دل کو سخت کرتی. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں بھی. تو اس چیز سے نکلنا کیسے پاسبل ہو؟ استغفار سے انسان نکل تو جاتا ہے، لیکن کنٹینیوسلی دل کی نرمی کے لیے موت کو یاد کرنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، کسی کی ہیلپ کر دینا، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر لینا. اور اگر اسکرین ٹائم آپ سارا نہیں کم کر سکتے، 5 منٹ کم کر کے دیکھیں. اب 5 منٹس بھی ابتدا میں کم کریں گے نا، ریلی آپ کہیں کہ اچھا میں نے 5 منٹ صرف کم کرنے اور ان 5 منٹس میں قرآن کی تلاوت کرنی، تو آہستہ 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 انسان کے لیے پھر پاسبل ہو جاتا. ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ سوئچنگ بہت ضروری ہے. جی سوئچنگ، ایک چیز کی جگہ آپ نے کسی دوسری اس کا ہیبٹ کو کہنا. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم یعنی جس وقت جابینس کے لیے بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس وقت یعنی ان کو کوئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اندر سے گلٹ ہوتا ہے نا انسان کو کہ میں نے یہ کام کیے تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں.
تو نیچرلی یعنی کہ ہے تو یعنی ظلم والا معاملہ، اس میں دیکھا جا سکتا ہے خود پہلے نا ایک لسٹ بنا لیں کہ میں کون کون سے ایسے کام کرتی ہوں، کیونکہ دوسروں کو نہیں پتا چلے گا، آپ خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کسوٹی دیں گے، آپ کو پتا چل رہا ہے کیا اس کام کا کوئی متبادل ہو سکتا تھا. آپ 10 کام ہے 20 کام ہے ان کی لسٹ بنا لیں، پھر دیکھیں کہ اچھا اس کے مقابلے میں اور کیا ہو سکتا تھا. اچھا اگر کوئی صحابی ہوتے یا کوئی اور ایسا انسان ہوتا جو رسول اللہ کی نے جن کی تربیت کی تھی، اگر میری جگہ وہ ہوتے وہ کیا کرتے، تو آپ کو جواب بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.